ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. محترم علماء کرام، حاضرین جلسہ، اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ نے ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء محبوب کبریا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری زندگی 4 کاموں کے اندر گزری ہے. دعوت اللہ، تعلیم تعلم، عبادت، خدمت خلق، یہ 4 کاموں میں ہمارے نبی کی پوری زندگی گزری ہے. سب سے پہلی چیز دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. تعلیم تعلم، سیکھنا اور سکھانا. رسول پاک نے کس سے سیکھا؟ براہ راست اللہ سے سیکھا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے علمنی ربی فاحسن تعلیمی ادبنی ربی فاحسن تادیبی. میرے اللہ نے مجھے علم سکھایا ہے اور بہترین علم سکھایا ہے. میرے اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے، بہترین ادب سکھایا ہے. اللہ سے براہ راست سیکھتے تھے، وہ بندوں کو سکھاتے تھے. ابھی بچے نے جو تقریر کی اس کے اندر تذکرہ کیا ہے غار حرا کا، تو اس لیے کتنا بہترین شعر ہے یہ. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا شیخ ساتھ لایا. تو سید الانبیاء محبوب کبریا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو محنت کی ہے وہ تعلیم تعلم، تیسری عبادت اور چوتھی خدمت خلق، اور یہ مسلسل کرتے رہے پوری عمر. پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ نے اپنے پاس بلانا چاہا تو ملک الموت کو بھیجا. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. موت کا فرشتہ مقرر ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا کہ خبردار خبردار، بغیر اجازت ان کے کمرے میں مت جانا، اور جانے کے بعد بھی پوچھنا یا رسول اللہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو شوق سے رہیے دنیا میں، لیکن آپ جانا چاہتے ہیں، دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں تو آپ فرما دیجئے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. تو آپ نے تو فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، میں تو اپنے رب اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں. اور پھر وفات کے وقت تھوڑا مسکرائے آپ. چند منٹ پہلے رسول پاک مسکرا دیے. علماء نے الگ الگ جوابات دیے ہیں، سب کا جواب سر آنکھوں پر، لیکن میرے کو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے ان کی بات بہت پسند آئی، دل کو لگ گئی ان کی بات کہ حضرت رسول پاک مسکرائے کیوں؟ تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس لیے مسکرائے کہ میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، میرا ابو بکر سب سنبھال لے گا میری پوری امت کو. رسول پاک نے ایسے ساتھی تیار کیے، خود بھی دائی، دوسروں کو بھی دعوت کے لیے کھڑا کیا. اور یہ خصوصیت ہے اس امت کی، خود بھی دائی بننا، دوسروں کو بھی دائی بنانا. تو مولانا زکریا صاحب کا جواب میرے کو بہت پسند آیا کہ رسول پاک وفات سے کچھ پہلے جب پردہ ہٹایا، نماز ہو رہی تھی، تو علماء نے کہا ہے کہ اس لیے خوش ہوئے اور اس لیے مسکرائے کہ دیکھو اتنے لوگ نمازی بن گئے، اتنے لوگ دین پر چلنے والے بن گئے. لیکن مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ اس لیے مسکرائے کہ میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، میں اگر دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرا ابو بکر پوری امت کو سنبھال لے گا. چنانچہ صدیق اکبر نے پوری امت کو سنبھالا ہے، اور اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق نے سنبھالا ہے، حضرت عثمان غنی نے سنبھالا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں رسول پاک انا بدیلۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شعر ہوں
اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ان لوگوں نے یہ چاروں کام سنبھالے، دعوت اللہ، تعلیم تعلم، عبادت، خدمت خلق، اور پھر اس کے بعد میں مسلسل صحابہ لگے رہے دین کے کام کے اندر۔ پھر تابعین کا زمانہ آیا، تابعین کا زمانہ آیا، اور آج الحمدللہ آج زمانہ ہے۔ اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سید الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کی یہ عمر دراز کر دیتا تو ہمیں نہ تو مدرسے قائم کرنے کی ضرورت تھی، نہ خانقاہیں قائم کرنے کی ضرورت تھی۔ نبی ہوتے اگر موجود کافی ان کی صحبت تھی، قیام و مدرسہ و خانقاہ کی کیا ضرورت تھی؟ نبی ہوتے اگر موجود کافی ان کی صحبت تھی۔ میں خود بھی فیضیاب ہوتا رسول پاک سے، میری اولاد کو بھی پیش کرتا، میری نسلوں کو میں پیش کرتا، تمام مسلمان پیش ہوتے ان کی خدمت میں، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر امت کو مکلف بنائے ان تمام چیزوں کا، دعوت اللہ کا، تعلیم تعلم کا، عبادت کا، خدمت کا۔ مدارس خدمت تعلیم میں ہے روز و شب کوشاں، مشائخ تربیت کرتے ہیں اپنی شان کے شایاں۔ مدارس گو نہ تھے عہد رسول اللہ میں، لیکن قیام ان کا براہ راست ہے اسلام پر احسان۔ اسلام پر احسان ہے یہ، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہماری خانقاہوں میں دل ابو بکر ڈھلتا ہے، علی کرتی ہے پیدا مدرسوں میں درسگاہ اپنی، ادھر ترکہ نبی کا واعظ میں تقسیم ہوتا ہے، ادھر صفحہ سے نسبت جوڑتی ہے خانقاہ اپنی۔ خانقاہیں بھی چل رہی ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ مدرسے بھی چل رہے ہیں، اور یہ مدرسوں کے اندر یہ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے آج اسٹیج پر کلمہ سنا رہے ہیں، کلمے کا مطلب سنا رہے ہیں۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ملکوں کے اندر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عمریں دراز کرے، ان کے سرپرستوں کی عمروں کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور جو مدرسے میں جو پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی جان مال عزت آبرو کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ میری دعا ہے یہ، اور ایک دعا یہ بھی ہے، خدا رکھے مدارس کو، خدا رکھے مدارس کو، یہاں جو کھنچ کے آتے ہیں نظیریں ہیں صحابہ کی، رسول اللہ کے مہمان۔ یہ کون ہیں؟ یہ رسول پاک کے مہمان ہیں۔ اللہ پاک کے حبیب کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ دین کا علم حاصل کرنا، موٹی موٹی باتوں کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ موٹی موٹی باتوں کا علم۔ اب انہوں نے بہت ساری باتیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل بھی بیان ہوئے اور بہترین انداز میں بیان ہوئے۔ آج یہ معمولی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ذرا سی باتیں بڑے بڑے نیتاؤں کو نہیں معلوم، بڑے بڑے سرداروں کو نہیں معلوم، بڑے بڑے پٹیلوں کو نہیں معلوم، بڑے بڑے چودھریوں کو بھی نہیں معلوم۔ ایک مدرسہ چل رہا تھا غریب بچوں کا، وہ مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے بچے، اب وہ استاد ان کو سب بتاتے تھے، دیکھو غسل میں اتنے فرض ہیں، وضو میں اتنے فرض ہیں۔ اب وہ بچے سوچنے لگے کہ یہ ہمارے پٹیل، چودھری، بڑے بڑے یہ سردار، ان کو معلومات ہے کہ نہیں، کہیں اپن پوچھو تو صحیح سے۔ اب وہ بچے یہ سب سن کے آئے تھے مدرسے میں کہ وضو میں اتنے فرض ہیں، غسل میں اتنے فرض ہیں۔ تو ایک بچے نے وہ پٹیل صاحب سے پوچھ لیا، پٹیل صاحب آپ چودھری بنے ہوئے ہو، آپ یہ بتاؤ کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ تو ایک پٹیل کہنے لگا 10 فرض ہیں۔ دوسرا پٹیل نے کہا کہ 15 فرض ہیں غسل میں۔ تو ایک پٹیل دوسرے پٹیل کو کہتا ہے وہ تیرا باپ 10 میں سے راضی ہو نہیں رہا ہے، وہ 15 میں کہاں سے راضی ہو جائے گا؟ کہنے لگے دیکھو ہمارے عالم صاحب نے بتایا ہے کہ غسل میں 3 فرض ہیں، سمجھ لو اس بات کو، 10 بھی نہیں ہے نہ 15 بھی نہیں ہے، ہمارے استاد نے بتایا ہے کہ 3 فرض ہیں۔ تو کہ ہاں وہ تو معلوم ہے میرے کو 3 فرض ہیں۔ کہنے لگا اچھا پٹیل صاحب بتاؤ تو غسل میں کتنے فرض ہیں؟ کہنے لگے گرم پانی، صابن دانی اور ٹوال، اور ٹوال ذرا کھردرا نہیں ہونا چاہیے، نرم ٹوال ہونا چاہیے تاکہ بدن آسانی سے پوچھ جائے۔ کہنے لگے پٹیل صاحب کس نے آپ کو بتا دیا؟ ہمارے استاد نے تو بتایا ہے
غسل میں 3 فرض ہیں: غرارہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، یہ ہے۔ اب ان کی تو عقل حیران ہو گئی، کیا ہے چھوٹا سا بچہ اور اتنے سال ہو گئے مجھے، تو اتنے بڑے کو یہ 3 فرض غسل کے نہیں معلوم۔ اب پتہ اس امت کا یہ حال ہو، اور سردار بنے ہوئے ہیں اپنے پوری قوم کے، ان کو یہ باتیں معلوم نہیں، وہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ ان اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے کہ یہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ ان مدرسوں کو قائم رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو کے اندر برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ تعاون کر رہے ہیں مدرسوں کا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔